بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ ایک طرف بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب۔ ناظرین کرام، ابن سیرین ایک اپنا مقام رکھتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور ان کی ماشاءاللہ کتابیں بھی بازار میں اویلیبل بھی ہیں۔ تو میں ابن سیرین کی کتاب پڑھ رہا تھا، پھر دوسری خوابوں کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر خواب میں یہ دیکھو تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ دیکھو تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ رنگ، یہ فلاں چیز کا، ہر چیز کا اپنا اپنا الگ الگ بتایا گیا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ صرف ایک آپ کو مدد کے لیے بتایا گیا ہے، آپ نے اس پہ پکا اپنے آپ کو ٹریک پہ چلا نہیں دینا کہ اگر میں نے مٹھائی دیکھی ہے تو مجھے بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، یا میں نے فلاں اپنے دوست کو دیکھ لیا تو واقعی مجھے ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی معبر کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی۔ اسی حوالے سے یہ پروگرام سجاتے ہیں کہ معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اب میں کوشش کروں گا ہمارا مختصر سے ڈسکشن ہو رہا ہے پروگرام سے پہلے کہ ہم ایسی کچھ باتیں کریں کہ جس سے عام ویورز بھی ہمارا کچھ سیکھیں کہ یار یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ہے کیا۔ مثال کے طور پہ اب مفتی سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ خواب میں اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ زبان نظر آئی، اپنی زبان دیکھی، کسی کی زبان دیکھی، بڑی زبان دیکھی، چھوٹی زبان دیکھی، تو یہ زبان دیکھنے سے کیا مراد ہے، جسم کا کوئی حصہ نظر آتا اس سے کیا مراد ہے، کوئی خاص چیز دیکھی، کوئی جانور دیکھو اس سے کیا مراد۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ہر ہفتے تھوڑی بہت مختصر سی گفتگو کیا کریں گے۔ آج مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں اور اسی سے ابتدا کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی مصطفیٰ کے پاس جو سینے میں ان کے علم ہے اس سے تھوڑا سا ہم نکال کے اپنے سینے میں ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال گفتگو آخر کے مصطفیٰ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب ارادہ نیک ہے ہمارا، سکھانا اور سیکھنا۔ تو اب چلے آج اسی کو ٹاپک بنا لیتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں زبان دیکھتا ہے، جس کو انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ زبان دیکھی، اپنی دیکھی، دوسرے کی دیکھی، کٹی دیکھی، چھوٹی دیکھی، موٹی دیکھی، یا زبان دراز دیکھی، مطلب میں کسی خاتون کو نہیں کہہ رہا، زبان دراز دیکھی، تو ان چیزوں سے، ان استعاروں سے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت ہی آپ نے اہم کوشچن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور زبان کا نا ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ہے۔ باقاعدہ روایت میں یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے یہ سارے اعضاء جو ہے وہ زبان سے کہتے ہیں، وہ ہے کہ گزارش کرتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تو ٹھیک نہیں رہے گی تو وہ مصیبتیں ہم پر بھی آئیں گی۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ ساری عزتیں اور یہ سارے خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں زبان کی وجہ سے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ من صمت نجا، جو خاموش ہوا، یہ حدیث پاک ہے، جو خاموش ہوا اسے نجات پائی۔ بعض اوقات ایک آدمی خاموش رہتا ہے، بات چیت نہیں کرتا، اس کا بھرم قائم رہتا ہے، لیکن جب وہ بات چیت کے لیے زبان کھولتا ہے تو اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے پانی میں، اس کی بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ زبان کی وجہ سے ہمیں عزتیں بھی ملتی ہیں، اور زبان کی وجہ سے خرابی بھی لازم آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر لڑائی ہوئی، چپت پڑ گئی کسی کو، کس کی وجہ سے پڑی؟ زبان کی وجہ سے۔ کہیں پر آپ نے زبان استعمال کی، آپ کو عزت مل گئی، کس کی وجہ سے؟ بظاہر کہ آپ نے زبان کا صحیح استعمال کیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہے نا، یہ کمان سے چھوڑے ہوئے تیر کی مانند ہے، نکل گیا نکل گیا، جب تک آپ نے منہ سے نہیں نکالا آپ اس کے مالک تھے، جب منہ سے نکال دیا اب وہ آپ کے مالک ہو گئے۔ اب جو جس طریقے سے وہ کلمات ہیں اس طریقے سے نتیجہ آپ کو ملے گا، اچھے کلمات تو اچھا نتیجہ، برے کلمات تو برا نتیجہ۔ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایک بات منہ سے نکل، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، جی، تو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ زبان کو خواب میں دیکھا جائے تو علماء معبرین فرماتے ہیں کہ کسی کی زبان اگر وہ دیکھے کہ میری زبان جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی چھوٹی ہے یا کٹی ہوئی ہے، تو اس کا ایک جو تعبیر ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی اختلاف ہے،
اور وہ اختلاف باتوں والا ہے، یعنی کوئی بات آپ کر رہے ہیں، کوئی دلیل آپ دے رہے ہیں، کوئی دلیل وہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دلیل میں کم پڑ جائیں گے، آپ کی دلیل اگلے بندے کی دلیل کے سامنے قطع ہو جائے گی، یعنی نہیں مانی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آپ کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے یہ خواب دیکھا، تو اس کا مطلب پھر دوسرا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانے انجانے کسی کے معاملات میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے اور خاموش رہتے ہیں، جو کہ اصلاح کی طرف اشارہ ہے اور اچھائی کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں ایک ہی خواب ہے لیکن دو تعبیریں مختلف ضمن میں آ رہی ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی دیکھے کہ میری زبان لمبی ہے، اچھا ہم عام طور پر کسی کو زیادہ باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یار اس کی زبان بڑی لمبی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا زبان دراز ہے، دراز کا معنی ہے لمبا ہونا۔ کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی زبان اگر لمبی ہے اور اگر کسی کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دلیل میں وہ بھاری ہو جائے گا اور اگلے بندے کی دلیل نہیں مانی جائے گی۔ کوئی کیس وغیرہ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کی دلیل نہیں مانی جائے گی، اس کی دلیل مانی جائے گی۔ لیکن اگر ڈسپیوٹڈ معاملہ کوئی نہیں ہے اور ایسے ہی اس نے خواب میں دیکھا کہ زبان لمبی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے پر کی اڑاتا ہے اور فوش کلامی سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور ہر وقت باتیں کرنا، ہر کسی کے کام میں زبان کے ذریعے انٹرفیئر کرنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اچھا کسی نے دیکھا کہ میری دو زبانیں ہیں، کسی نے دیکھا میری دو زبانیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم و دانش عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ۔ کوئی دیکھے کہ کسی نے اپنی زبان اس کے منہ میں رکھ دی، یہ بھی خواب بعض اوقات لوگوں نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے منہ میں زبان رکھی گئی اسے فائدہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شامل کریں گے اس کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نا بچپن سے بول رہی ہوں۔ جی جی میں نے اپنا نا خواب بتانا تھا کہ مجھے نا خواب میں نا سانپ بہت نظر آتے ہیں اور وہ مجھے نا کاٹتے ہیں۔ کاٹتے بھی ہیں؟ اچھا ہاں کچھ جی۔ پریشانی اور وغیرہ ہے؟ اچھا اور دوسرا، جی میری بہن یہ بتائیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو گھر میں کسی حوالے سے؟ ہاں جی وہ تو ہے پریشانی۔ اچھا دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ دوسرا خواب یہ ہے کہ میری نا امی خواب میں آتی ہے اور وہ مجھے نا پیروں کے پاس لے جاتی ہے کہ آواز یہ صحیح میری نہیں آ رہی ہے۔ سنا نہیں میری نہیں، آواز ڈسٹرب ہو گئی۔ آپ کی امی خواب میں آتی ہیں، کیا کرتی ہیں وہ؟ وہ مجھے میں بھی مولویوں کا پیروں کے پاس لے کے جاتی ہیں، میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا نا، اچھا تو وہ اچھا آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کی بچی دینا بہت سخت بندش ہوئی ہے۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ آپ کی امی خواب میں آتی ہیں، حقیقتاً آپ اپنی بچی کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں، تو وہ پیروں اور مولویوں کے پاس لے کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کی بیٹی پہ بندش ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جی ہاں، ٹھیک ہے میری بہن بکھر سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے دو خواب معلوم کرنے ہیں۔ جی بتائیے۔ ایک تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں ایک درمیانے سائز کا سانپ ہوتا ہے جس کی جو جلد ہوتی ہے وہ ٹائیگر اسکن جیسے ہوتی ہے نا، براؤن گول دائرے والے، اس طرح کی اس کی اسکن ہوتی ہے، وہ بلیک کلر کا نہیں ہوتا، ٹائیگر اسکن جیسا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے میرا بھائی اس کو پکڑنا چاہ رہا ہوتا تو میں بھائی کو کہتی ہوں کہ تم نہیں پکڑو، تو باقی بھی گھر والے منع کر رہے ہوتے ہیں، مگر میرا بھائی چھوٹا بھائی اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر ایک طرف سے سر کی طرف سے میرا بھائی پکڑتا ہے اور اس کی دم کی طرف سے میری والدہ پکڑتی ہیں اور وہ درمیان سے چاقو۔ ٹھیک ہے میری بہن، یہ سانپ کا واقعہ آپ نے بتایا، کیا کہتا ہے انشاءاللہ آپ بتائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر خواب میں کسی کو زبان نظر آئے تو اس کا کیا ہوگا، تو مجھے بڑا اچھا یاد آیا، ایک موجودہ دور میں ایک عالم دین ہے، وہ میں ان کی وہ دیکھ رہا تھا تو بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ کہنے لگے، کسی نے کہا کہ میرے میاں بیوی کا جھگڑا بہت ہوتا ہے، انہوں نے کہا کھاد لو، اس کو گول دائرہ بناؤ، اس کو کراس کرو، یہ کر کے اس کو لپیٹ کے اور داڑھ کے نیچے رکھ، جب تمہاری بیوی بولنے لگے داڑھ کے نیچے رکھ لو، زیادہ چیخے تو زیادہ زور سے دبا کے رکھو۔ میں نے کہا یہ کیسا تعویذ ہے؟ بعد میں نے کہا رہی یہ تو حضرت نے ایک علاج بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بیوی تمہیں کچھ بول گئی تو تھوڑا منہ بند رکھو، جب داڑھ کے دباؤ گے تو بول ہی نہیں سکتے، تو جھگڑا ہونا ہی نہیں ہے۔ بہرحال ایسے علماء دین سمجھاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ وہ ایک خاتون اس طرح لے گئی تو انہوں نے کہا پیر صاحب ایسا زبردست، پہلے اس میں ہی مرحلے میں کام کر گیا تو بولا اس نے کام نہیں کیا، آپ کی زبان نہیں چلی۔ ایک اور مجھے یاد آیا کہ وہ ایک مرید اپنے پیر کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے اور جھگڑا بہت ہوتا ہے، کہنے لگے اس کا ایک علاج ہے، کہنے لگے کیا؟ جب تمہیں کوئی کچھ بولے نا تو تم اس کا ایک دن بعد جواب دینا،
کہنے لگے میں نے یہ کیا ترکیب ہے. خیر کہنے لگے ایک دن بعد میں کیا 1 گھنٹے بعد ہی میں یار وہ بندہ تو صحیح کہہ رہا تھا مجھے جواب نے. کہنے لگے ایک دن بعد میں بالکل ٹھنڈا ہو گیا, کوئی جھگڑے نہیں کسی سے. تو یہ علماء کی باتیں اللہ جانے علماء جانے. بہرحال آج کے دوسرے کال کو شامل کرتے ہیں, تیسرے کال کو. سوری, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اجے نام نہیں بتا رہی میں, بس میرا خواب یہ ہے کہ میری امی نے مجھے صبح کے ٹائم پہ دیکھا تھا بہت سارے جیسے بیگ ہوتا نا ایزی کے طور پہ کافی نوٹ دیکھے میں نے نا, اور میری بہن نے بھی مجھے ان کی والدہ نے ان کو خواب میں دیکھا عیدی کے نوٹوں کے ساتھ, بہت سارے نوٹوں کے ساتھ. جی اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میری بہن آپ کو بتائیں گے. میرڈ ہے میری بہن مفتا پوچھ رہا آپ میرڈ ہیں؟ جی جی میں میرڈ. اولاد وغیرہ ہے؟ بچے ہیں؟ جی جی بچے بھی ہیں. اور ایک دوسرا خواب دیکھا میں نے, ایک تقریب ہو رہی ہے, کافی مہمان آئے ہوئے ہمارے نا, اسی میں ہی نوٹ دیے انہوں نے نا مجھے. اچھا نوٹ دیے ہیں, ٹھیک یہ ہے. الگ خواب ہے؟ یہ الگ خواب ہے. اچھا والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں آپ کی؟ جی جی حیات ایک ہی خواب ہے یہ. اچھا اسی میں میں نے دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. میری امی کا خواب ہے یہ کہ میری امی نے خواب میں اس طرح سے دیکھے کہ جس طرح کوئی مولوی صاحب ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ مسجد میں نا چندہ دینا ہے, تو چندے کے لیے اعلان کریں. تو امی نا نانی اماں جو کہ مرحوم ہیں ان سے کہتی ہیں کہ آپ بھی کچھ پیسے دیں. تو اماں نا 50 روپے دیتی ہیں نکال کے نا, تو امی کہتی ہیں کہ اور دیں. امی جگہ جگہ سے پیسے ڈھونڈتی ہیں. پھر امی نا قرآن شریف کھولتی ہیں, وہاں سے امی کو 100 روپے ملتے ہیں. پھر لیکن امی کہتی ہیں کہ یہ بھی کم ہے میں اور دیکھتی ہیں. پھر امی نا پیسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں لیکن وہ 100 روپے بھی گم ہو جاتے ہیں اور مزید پیسے بھی نہیں ملتے. تو امی بس اسی اس میں پھر آنکھ کھل مرحومہ جاتی ہے. نانی کہتی ہیں کہ دیں. جی جی نانی نہیں, نانی سے مانگے ان کی امی نے. آپ کی امی نے نانی سے مانگے نا مسجد کے ہاں لیے؟ جی ہاں جی میری امی نے نانی سے مانگے تھے لیکن امی کہتی ہیں یہ کم پیسے ہیں, تو امی اور مزید ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں, کم از کم 200 اچھا روپے نانی اس موجود طرح ہے؟ سے. نہیں نانی کا نہیں انتقال ہو نہیں گیا, نانی کا ان کی انتقال. ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی والدہ ویسے دیتی رہتی ہیں اس طرح؟ اچھا آپ یہ بتائیے مصعب دیتی رہتی امی ہیں؟ دیتی رہتی ہے مسجد میں. ہاں جی ہاں جی. اور یہ کہتی ہیں کہ امی بھائی ہر زیادہ دیا مہینے کرو؟ مسجد میں دیتی ہیں. اچھا امی ہر مہینے لوگوں کو تاکید بھی کرتی ہیں آپ دیا کرو مسجد میں, زیادہ دیا کرو؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, یعنی لیکن بچوں کو؟ امی ہر مہینہ خود مسجد میں دیتی ہیں. جی کیا کریں؟ ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ کی نانی نے جو پیسے دیے یا قرآن مجید میں سے پیسے نکلے, اس کا کیا مطلب ہے پروگرام دیکھ رہی ہے, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام زینب ہے, میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. زینب ملتان سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے نا کئی مرتبہ نا مچھلیوں کو دیکھا ہے کہ وہ مر رہی ہوتی ہیں, پھر میں انہیں بچاتی ہوں. مچھلیوں کو, مری مچھلیاں آپ یا مر رہی ہوتی ہیں آپ ان کو بچا لیتی ہیں؟ جی میں بتا لیتی ہوں, کئی دفعہ خواب دیکھا ہے. اور ایک دفعہ نا مچھلی کی جب میں بتا رہی تھی نا تو اس نے میرے منہ پہ نا مطلب زور سے نا لگی, وہ آگے خوش ہو گئے کہ مجھے اس نے بچا لیا. کون؟ اچھا ایک دفعہ ایک مچھلی کو آپ بچا رہی تھی تو اس نے خوشی سے دم آپ کے منہ میں مار دی کہ خوش رہی کہ آپ نے مجھے بچا لیا. اچھا ٹھیک ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ کوئی ایسا ہو کہ ایک معاملہ یعنی آپ کو بالکل لگ رہا ہے کہ یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے اور پھر آپ اس کو سنبھال لیتی ہیں؟ جی ایسا ہوا میری بہن؟ ہاں کئی دفعہ ہوا ٹھیک ہے ایسا. کئی دفعہ ہوا. چلیں ٹھیک ہے, ملتان سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رابطہ بات کر رہی ہوں رحیمیہ سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. ایک تو میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا, میری بہن نے دیکھا ہے کہ میرے بالوں میں روشنی ہے. بالوں میں روشنی ہے, اچھا ٹھیک ہے. پھر سب, اور دوسرا ہم لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے بال اکثر دیکھتے ہیں کہ سفید ہیں. کبھی اس میں چند بال یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ یہ آپ کی بہن نے دیکھے ہیں دونوں خواب؟ جی ہم اکثر اپنے بارے میں دیکھتے ہیں, میری بہن بھی دیکھتی ہے, میں بھی دیکھتی ہوں سفید بال. سفید بال دونوں دیکھتے ہیں خوابوں میں, ٹھیک ہے. پھر اچھا یہ بتائیں کہ میرڈ ہیں یہ؟ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں جی نہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن میں نازیہ بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے, پہلے دیکھی تھی خواب میں نا کافی عرصے پہلے کہ سانپ ہیں کالے کلر کے اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو مگر میں بچ جاتی ہوں. مجھے یعنی کہ قدرتی طور پہ کچھ ایسا ہوتا ہے میں بچ جاتی ہوں. اب وہ کافی عرصے سے بند ہو گیا نا. ابھی کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا میں نے کہ نا میری نانی ہے نا, تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ نا کچن میں بیٹھی ہوئی نا روٹی بنا رہی ہے, تو ایک دم نا 29ویں روزے کی بات ہے, یہ لاسٹ روزہ تھا نا اس کی. تو وہ اوپر سے نا وہ روٹی بنا کے چاہتی ہے, تو اوپر سے ایک چھپکلی آ کے نیچے گرتی ہے.
اور وہ توے پہ گرتی ہے اور جب میں کچن میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں توے پہ چھپ کر ہی گری ہوئی ہے اور اس سے آگ لگی ہے. تو پھر میری چھوٹی بہن کہتی میں اسے ہٹاتی ہوں تو اس میں بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے خواب میں دیکھا, ابھی 3 دن ہو گئے, کہ میں نے سر پہ مہندی لگائی ہے. سر پہ مہندی لگائی ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ پریشانی وغیرہ ہے آپ کے؟ گھر میں فائنانس کے یعنی فائنینشیل اعتبار سے کوئی پریشانی ہے؟ کوئی کاروبار روزگار کے وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ پریشانی ہے, مگر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ پریشانی تو چلے اللہ کا شکر ہے. یہی بات آپ کی بہت اچھی لگی مجھے کہ اللہ پاک کے شکر گزار بندے اللہ پاک کو بہت پسند ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. میری بہن کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں یقیناً. جی سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں. سر میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ کمرے میں میری بہن سوئی ہوئی ہے. جب میں دیکھتی ہوں تو وہ اڑ رہی ہوتی ہے اوپر چھت کی طرف. تو میں امی سے کہتی ہوں کہ دیکھو میری بہن پہ نا سایہ آیا ہوا ہے اس لیے یہ بیمار ہے. پھر سر میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں تو وہاں میری 2 امیاں نظر آتی ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ میں جب آیت الکرسی پڑھوں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے میری اصلی امی کون سی ہے. پھر میں آیت الکرسی زور سے پڑھتی ہوں تو میری جو اصلی امی ہے نا وہ بھی آیت الکرسی پڑھتی ہے. پھر میں باہر جاتی ہوں تو سر جیسے کالے سایہ ہوتے ہیں نا ویسے مجھے نظر آتے ہیں. پھر میں زور سے آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو وہ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب میں آیت الکرسی ٹھیک ہے. بند کرتی ہوں تو وہ آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے سبیہ بہن, آپ کوئٹہ پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ کے خواب بھی کیا کہتے ہیں بتائیں گے انشاءاللہ. پروگرام آپ کو بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. دبئی سے ایک کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ دبئی سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں میرے کمرے میں جیسے میرا کزن ہے کوئی چیزیں میری نا نکال کے ڈھونڈ رہا ہے کوئی چیز. تو میں نا جلدی سے اپنا تعویذ اٹھاتی ہوں اور وہ اٹھا کے دوسرے کمرے میں پھینک دیتی ہوں. مجھے ایسا شک ہوتا ہے جیسے کوئی تعویذ ڈھونڈ رہا ہے میرے اندر سے میرا, اور مگر اس کی نظر نہیں جاتی ہے, وہیں پاس ہی کہیں پڑا ہوتا تو میں تیزی سے دوسرے کمرے میں پھینک دیتی ہوں. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ سب پوچھ رہے ہیں وہ کیا کزن آپ کے گھر پر آتے رہتے ہیں؟ نہیں, جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. ٹھیک اچھا ہے. رہتے ہیں جان. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم. میری بہن پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیں کیونکہ شاید آپ ٹی وی دیکھنے میں جاتی ہے اتنے میں ہم اوپر پہنچ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا کال مکس ہو گئی. جی کون صاحب بات کریں, کہاں سے؟ فارن صاحب بول رہا ہوں, لاہور سے. لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرے نا ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے ہیں. ڈراؤنے خواب آتے ہیں آپ کو بہت؟ کیا قسم دیکھتے ہیں کے؟ ڈر میں آپ, کس قسم کے آتے ہیں؟ کبھی پیچھے لگ جاتا ہے, کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی ڈراؤنے جھگڑے فساد دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی ایک دفعہ میری بائک چوری ہوئی تھی اور 3 دفعہ مجھے خواب میں وہ چوری ہوئی. خواب میں بائک چوری ہوتے دیکھا آپ نے, اور حقیقت میں چوری ہوئی ہے؟ ہاں جی جی ایک دفعہ ہوئی ہے, اس کے بعد 3-4 دفعہ خواب میں چوری. اچھا ایک دفعہ چوری ہے, 3-4 دفعہ آپ خواب میں بائک چوری ہوتے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ لاہور یہ سے نماز پروگرام میں وغیرہ شامل پڑھتے ہوئے. ہیں؟ جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا ایک کرانے کی دکان ہے. دکان ہے. نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کے پابند ہیں؟ جی کوشش پوری کرتے ہیں بات کریں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو عادی بنا نمازوں کا, مجھے بنا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں, بشرا بول رہی ہوں. جی میری بہن. تو میرا خواب یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن نا اعتکاف میں بیٹھی تھی تو مجھے خواب میں آئے ہیں. تو وہ نا ان کے کپڑے بڑے خراب سے ہوئے تھے, بہت زیادہ ڈسٹ لوٹ تھے. اور نہ میں نے کہا آپ نے کیا کھایا ہے نا, یعنی مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ نا ویسے ہی آئے ہیں نا. تو وہ خواب میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا, تو کہتے ہیں کیا کھانا ہے میں نے. پھر میں نے نا مجھے غصے سے نا ایسے اپنی قمیض کا نا چاقو کھول کے دکھاتے ہیں, تو اس میں نا وہ لمبی لمبی کانٹے دار وہ جھاڑیاں سی تھیں اور 7 پتھر تھے نا. تو اس وقت سے میرا ذہن بہت اپسیٹ ہے کہ میں نے اس کے بعد صدقہ وغیرہ بھی دیا ہے, تو کیا اس کا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے تھے؟ وہ ریت سیمنٹ وغیرہ کا کام کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے شوہر کی کیفیت خواب میں کیا کہتی ہے, حقیقت میں کیا کہتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی وہ مجھے خواب دیکھا تھا جی کہ
میری شادی ہوتی ہے, سیکنڈ شادی. آپ کی ویسے شادی ہو چکی ہے؟ ہاں جی, یعنی کہ سیکنڈ میرج ہوتی ہے نا جب. اچھا, انہی سے یا انہی سے ہوتی دیکھی ہے کسی اور سے دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں, میں نے خواب دیکھا کہ میری شادی ہونی ہوتی ہے, تو شادی سے پہلے ایک رات, یعنی کہ صبح میرا نکاح ہونا ہے. ہاں. تو مجھے رات خواب آتا ہے کہ میں نا, میری جتنی بھی جوئیں تھی نا ساری مر گئی ہیں. جوئیں؟ نہیں, باتیں مکس ہو رہی ہیں نا. جو پہلی خواب, اچھا میری بہن, خواب مکس ہو گئے. دیکھیں ایک خواب تو آپ نے بتایا کہ آپ میریڈ ہیں, اور آپ نے خواب میں دیکھا آپ کی سیکنڈ شادی ہو رہی ہے, ایسا ہی؟ ہم میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری فرسٹ شادی ہوئی تھی, ڈیتھ ہو گئی, میری دوسری شادی ہونی تھی, تو مجھے صبح میرا نکاح تھا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بھی خواب نے نوٹ کیا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں. لودھرا سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. نام کیا ہے ان کا؟ وہ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ پہلے تو بہت امیر تھا, تو آپ غریب ہو گیا ہوں. پہلے امیر تھے اب غریب ہو گئے؟ جی. ہاں. بس یہی خواب دیکھا میں نے. اچھا, نہیں ویسے کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں. تو آپ حقیقت میں کچھ کیا معاملات آپ کے ڈسٹرب ہوئے ہیں کیا؟ جی ڈسٹرب ہوا ہوں. اور خواب میں دیکھا ہے کہ آپ غریب ہو گئے؟ جی. ٹھیک ہے, نام کیا آپ کا؟ میرا نام بلال. ٹھیک ہے. جی بلال صاحب کی اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے, ایک بریک پہ ملتے ہیں اس شارٹ وقفے کے بعد. تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. یقیناً اس سیگمنٹ کا سب بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ آخر پتہ تو لگے خواب کہتے کیا ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا, ایک بہن نے خواب دیکھا بکھر سے کہ خواب میں سانپ جو ہے وہ موجود ہیں اور کاٹتے ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ خواب میں مرحومہ ماں ہیں اور وہ ان کو کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر جاتی ہیں کہ بھئی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا, اور وہ کہتے ہیں بندش ہے. دیکھیں یہ جو چیز ہے نا کہ رشتہ نہ ہونا, یہ آپ نے اپنے سر پر سوار کیا ہوا ہے, اور جو بندہ سر پر سوار کر لیتا ہے پھر ہوتے کام بھی نہیں ہوتے, پھر وہ ایسے سواری ہو جاتی ہے. اور دیکھیں سانپ کا دیکھنا ضروری نہیں کہ کوئی انسانی صورت میں دشمن ہو. بعض اوقات یہ پریشانیاں اور یہ مشکلات ان کو بھی سر پر سوار کر کے ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. پھر ہر چیز میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو آپ کا یہ لگ رہا ہے کہ سانپ ہے کاٹتے ہیں, یعنی آپ سر پر سوار بھی کر رہی ہیں اور وہ چیزیں آپ کو ڈیمیج کر رہی ہیں. تو برائے کرم آپ اس چیز سے نکلیں اور اللہ پر توکل رکھیں. آپ کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی کوشش کریں, اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مولوی کے پاس لے کے جاتی ہیں کہ بھئی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا, وہ کہتے ہیں کہ بھئی بندش ہے, تو اگر سر پر سوار کیا ہوا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. پھر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ پر بندش ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ کے سر میں بھی زیادہ درد ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ذرا چیک کراؤ, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, نظر تو نہیں لگ گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں برحق ہے, لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا اسباب اختیار کریں تو انشاءاللہ کافی بہتر ہوگا. لیکن اگر ایسا ہے کہ نارملی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اور پھر اپنے خواب میں دیکھا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو کہ بندش ہے. تو بہرحال نماز کی پابندی کریں. فجر اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پئیں, اور یا لطیف یا اللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ٹی وی لاؤنج میں ہے, درمیانہ سانپ ہے, جیسے فائبر جیسا کلر ہے ان کا سانپ کا, اور بھائی پکڑنا چاہتے ہیں, یہ کہتی ہے بھائی نہ پکڑیں. بالآخر بھائی جو ہے وہ سر کی جانب سے پکڑ لیتے ہیں اور بہن جو ہے وہ دم کی طرف سے پکڑ لیتی ہیں. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں دشمن انوالو ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اس معاملے کو بہت زیادہ یعنی بڑا سمجھ رہے تھے, لیکن بالآخر یا ہو سکتا ہے, تو بالآخر انشاءاللہ گھر والوں کی محنت سے, یا جیسے کہتے ہیں گھر والوں کا ایکا ہے, اس ایکے کی وجہ سے انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ وہ دشمن بالکل, یعنی ایک ہوتا ہے کہ دشمن ایک جانے سے بے بس ہو, لیکن دشمن مکمل انشاءاللہ بے بس ہو جائے گا. یہ سر سے اور دم سے پکڑنا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ انشاءاللہ بے بس ہو جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا, اور یہ معاملات آپ کے حق میں انشاءاللہ ہو جائیں گے. ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کو دیکھا کہ کوئی تقریب ہے اور وہ ان کو عیدی دے رہی ہیں نوٹوں کے ساتھ. تو عید کا سما اور پھر نوٹ, یہ تو بہت اچھا خواب ہے. اور کوئی پریشانی دور ہوگی,
یا کسی طرف سے کوئی ایک ایسی خوشخبری ان کو ملے گی کہ جس سے ان کا دل خوش ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھا خواب ہے ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں جو ہے وہ چندہ دیں، اور ان کی جو نانی ہیں تو ان کی والدہ ان سے کہتی ہیں، اور نانی مرحومہ ہیں ان سے کہتی ہیں کہ بھائی آپ کچھ دیں، تو وہ کچھ دیتی ہیں کہ کہتے ہیں کم ہے یہ، پھر جگہ جگہ سے ڈھونڈتی ہیں اور جو ہے نا وہ قرآن مجید میں سے 100 روپے نکالتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف مطلب اشارہ ہے، جو خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ان کی والدہ خاص طور پر مسجد کے معاملات سے یا مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بڑا لگاؤ رکھتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ جیسے بعض اوقات گھر کی بڑیاں ہوتی ہیں یا بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ سکھاتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو مسجد میں یہ دینا ہے، آپ کو مسجد کی تعمیر کے حوالے سے یا مسجد کے اخراجات کے حوالے سے آپ کو ڈالنا ہے، بچپن سے سکھاتے ہیں تو ان کی عادت پختہ ہو جاتی ہیں۔ یا بھکاری کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اور واقعی وہ کیا کہتے ہیں مطلب محتاج ہو تو اس کو بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دلواتے ہیں تاکہ بچپن سے ان کی عادتیں پختہ ہوں۔ تو ان کی والدہ ماشاءاللہ اس طرح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو دیتی ہے نا ماہانہ، تو وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کم ہے، مجھے زیادہ دینے چاہیے، لیکن قرآن کریم سے نکلنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں کم زیادہ کا مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ آپ کی گنجائش کم ہے، آپ نے کم دیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور جس کی گنجائش بہت زیادہ ہو اور وہ کم دے تو بعض اوقات وہ اس طرح قبول نہیں ہوتا کہ کم، حدیث پاک ہے نا کہ یعنی لاکھ دراہم والا، ایک دراہم والا لاکھ دراہم والے سے بڑھ گیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں اس نے لاکھ دے دیے تو کیا فرق پڑا، یعنی کوئی ملینئر آدمی ہو اور وہ اگر 1 لاکھ روپے کسی کو دے تو کیا فرق پڑے گا، لیکن کوئی غریب ہے اس کے پاس یوں سمجھ لیں کہ 200 روپے ہیں، اس نے 100 روپے اللہ کی راہ میں دیا، یا 2 روپے ہیں اس نے 1 روپے اللہ کی راہ میں دیا، تو فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت ہے، اس کا اخلاص ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زینب بہن نے ملتان سے پوچھا کہ کئی بار مچھلیوں کو دیکھا کہ مر رہی ہیں، بچا لیا، تو پھر ایک مرتبہ بچایا کہ وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، تعبیر یہ بنتی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز کہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ بس اب یہ نہیں ہونے والے، لیکن ان کی کوششوں سے وہ ہو جاتی ہیں اور یہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ استقامت والی ہیں اور سمجھدار ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو مستقبل میں بھی ناکامی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ رابعہ بہن نے رحیمیہ خان سے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ بالوں میں روشنی ہے، یہ بہت اچھا خواب ہے کہ جس بہن کو دیکھا کہ ان کے بالوں میں روشنی ہے نا تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور کوئی یوں سمجھ لیجئے کوئی ایسی چیز جیسے غیب سے مل جاتی ہے نا، کوئی ایسی چیز ان کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا کہ جس میں ان کا اتنا زیادہ کردار نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ ان کو وہ نعمت یا وہ رحمت ملے گی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ ان کے بال سفید ہیں۔ بال سفید ہونا ایک تو یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات پریشانیاں اتنی آ جاتی ہیں وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں دھوپ میں سفید کیے ہیں یا دھوپ میں نہیں، یہ میری پریشانیوں کی وجہ سے ہو گئے۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ پریشانیاں ہیں تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن پہلا خواب یہ بتا رہا ہے کہ بالآخر انشاءاللہ ان پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی پریشانیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو یہ انشاءاللہ ان کی عزت اور احترام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بوڑھے جو سفید بالوں کی عزت احترام حدیث کریمہ میں بھی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ نادیہ بہن نے کہا کہ سانپ، اچھا بعض اوقات جوان جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں خواب میں، تو یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو بزرگوں جیسی عزت عطا فرمائے گا۔ پھر نادیہ بہن نے کہا کہ سانپ کالے کلر کے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچا لیتی ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ نانی مرحومہ روٹی بنا رہی ہے، اوپر چپکلی آتی ہے، توے پر گرتی ہے، اس میں آگ جو ہے وہ ہوتی ہے، تو چھوٹی بہن کہتی ہے کہ میں ہٹا دیتی ہوں۔ یہ معاملہ یعنی بتایا، یعنی اس میں لگ رہا ہے کہ کوئی فائنینشلی کوئی پرابلمز ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے اور یہ چیزیں دور ہو جائیں گی۔ پہلا خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور یا رحمان و یا رحیم کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد سبیہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا، کمرے میں سو رہی ہیں اور ان کی بہن کمرے میں سو رہی ہے اور یہ دیکھتی ہیں کہ وہ اڑ رہی ہیں، کہ پھر کہتی ہیں کہ دیکھو ان پر سایہ ہے۔ دوسرے کمرے میں جاتی ہیں تو 2 امیاں ہیں، تو آیت الکرسی پڑھتی ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے زندگی میں درپیش ہوتے ہیں جنات کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی، تو آیت الکرسی ایک ایسا عمل ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ،
قرآن کی تلاوت آیت الکرسی، تو اس میں جو بھی بد جنات ہوتے ہیں، بد اثرات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ پڑھتی ہیں، اگر نہیں پڑھتی تو پڑھا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی گھر والوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ دبئی سے بہن نے پوچھا کہ ان کے کمرے میں کزن ہیں، ان کی چیزوں میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ ڈھونڈ رہے ہیں، تو تعویذ کسی دوسرے روم میں پھینک دیتی ہیں۔ اگر آپس میں کوئی ڈسپیوٹڈ معاملات ہیں، کچھ اختلافات ہیں، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس نے فلاں نے یہ کیا ہوگا یہ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بس میں ون لائنر یہ کہوں گا کہ آپ کو احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد لاہور سے بھائی نے پوچھا کہ ڈرونے خواب آتے ہیں، لڑائی جھگڑے والے، آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں، باوضو ہو کر سوئیں سیدھی کروٹ پہ، اور انشاءاللہ درود پاک پڑھتے ہوئے سوئیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ۔ خواب میں کہتے ہیں کہ بائک چوری پہلے بھی ہوئی تھی اور اب دوبارہ خواب دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن پر سوار ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، اس سے لاپرواہی نہ کریں۔ پوچھا بہن نے لاہور سے پوچھا کہ مرحوم ہسبینڈ ان کے کپڑے خراب وغیرہ ہیں، ان کو ایصال ثواب کی اشد ضرورت ہے، اب ان کو کوئی بھی فرائض واجبات سنتیں یا کوئی ذکر اذکار پڑھ کے درود شریف پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں، کسی غریب کی مدد کر کے ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ بہن نے کہا کہ سیکنڈ میرج ہوئی تھی تو اس کی رات میں نے خواب دیکھا کہ جوئیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کی پریشانیاں ماشاءاللہ ختم ہو رہی ہیں۔ اور آخری لودرا سے بلال صاحب نے پوچھا کہ امیر تھے غریب ہو گئے، جو چیز آپ کے ساتھ ہے وہ اپنے خواب میں دیکھ لیا ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اپنے جو ہے کام پر دھیان دیں، اور استغفار کی جو تسبیح ہے اس کو جو ہے نا کثرت سے پڑھیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، تو انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دوپہر 12 بجے پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ وہی بات، فرائض واجبات کی پابندی کریں اور ساتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے گا ہم سب کو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔